السلام علیکم۔ آج ہم نظم فاطمہ بنت عبداللہ کے شعر نمبر 4 کو ایکسپلین کریں گے۔ اس میں شعر ہے: یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاک سر میں تھی۔ یہاں پہ کلی اور گلستان خزاں کے استعارے یوز ہوئے ہیں۔ یہاں پہ کلی سے مراد فاطمہ بنت عبداللہ اور گلستان خزاں سے مراد دین اسلام کا باغ ہے۔ اب دین اسلام کا باغ یعنی کہ اس ٹائم پہ جنگ جاری تھی جو کہ طرابلس کی جنگ تھی، اور اس میں مسلمان اور اطالوی فوجیوں کا آمنا سامنا تھا۔ ان دونوں کے درمیان جنگ جاری تھی، اور وہاں پہ جنگ کے دوران ہی فاطمہ بنت عبداللہ کا شہید ہو جانا اس ٹائم پہ اس جنگ کے دوران مسلمانوں میں ایک ایسی چنگاری کو جگا گیا، جیسے کہ راکھ جب بجھ جاتی ہے تو اس کے بعد اس میں سے ایک چنگاری نکلتی ہے اور اس آگ کو دوبارہ سے بھڑکا دیتی ہے۔ اسی طرح سے اس کلی کا بھی شہید ہو جانا گلستان خزاں میں، یعنی کہ جنگ کے موقع پر شہید ہو جانا مسلمانوں میں ایک چنگاری کا کام کر گیا، جس نے بھڑک کر تمام اطالوی فوجیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ مفہوم: ایسا غنچہ بھی اس پت جھڑ کے موسم کا منظر دکھانے والے باغ میں موجود تھا، ایسا شرر مسلمانوں کی راکھ میں موجود تھا۔ تشریح: فاطمہ بنت عبداللہ کے لیے کلی کا استعارہ، جبکہ دین اسلام کے لیے گلستان خزاں کا استعارہ استعمال کرتے ہیں۔ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کے گزرے دور میں جب گلستان اسلام پر خزاں کا دور دورہ تھا، ان حالات میں فاطمہ بنت عبداللہ جیسی ننھی کلی کھل کر اپنی خوشبو کو سرعام کر رہی تھی اور اہل دنیا کو پیغام دے رہی تھی۔ بقول پروین شاکر: عکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی۔ دوسرا مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ دین اسلام کی راکھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے چنگاری کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی راکھ کو ہٹایا جائے اور نیچے سے چنگاری برآمد ہو جائے تو وہ کسی بھی وقت شعلہ بن کر اہل کفر کو بھسم کر سکتی ہے۔ اسی طرح شاعر اس شعر میں فاطمہ بنت عبداللہ کے لیے چنگاری کا استعارہ استعمال کرتے ہیں۔ اس ننھی سی چنگاری نے شعلہ بن کر کافر کی فوج کو جلانے اور بھسم کرنے کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ شکریہ۔